پاکستان کی بیوروکریسی کو سمجھنا ہو تو ایک بات یاد رکھنے والی ہے، یہاں اصل طاقت کسی عہدے یا اختیار میں نہیں بلکہ کاغذ کے ایک ٹکڑے میں ہے۔ جی ہاں، آج ہم اسی کاغذی حکومت کی پیچیدہ دنیا میں جھانکیں گے جہاں ہر فائل کی اپنی ہی ایک الگ کہانی ہے۔ اس کی ایک بہترین مثال اسلام آباد کے احمد کی کہانی ہے۔ انہیں اپنے گھر کی سرکاری فائل دیکھنے کی اجازت کبھی نہیں ملی، تو انہوں نے سسٹم سے نمٹنے کے لیے کیا کیا؟ بہت دلچسپ کام کیا۔ انہوں نے خود ہی اس فائل کی ایک مکمل ہو نقل تیار کر لی۔ اب احمد کی یہ کہانی ایک بڑا عجیب سوال کھڑا کرتی ہے۔ ایک ایسا سسٹم جو سرکاری دستاویزات کے بغیر ایک قدم نہیں چلتا، وہاں ایک غیر سرکاری یعنی پرائیویٹ کاپی کیسے کام کر سکتی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پورے نظام کی بنیاد کو ہلا دیتا ہے۔ یہ معاملہ صرف ریڈ ٹیپ یا دفتری سستی کا نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ یہ ایک ایسی پیچیدہ دنیا ہے جہاں کاغذات یعنی فائلیں اور فارمز خود ایک کردار بن جاتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کاغذی نظام آیا کہاں سے؟ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، اس کی جڑیں تاریخ میں بہت گہری ہیں۔ دیکھیں، اس کاغذی نظام کی جڑیں بہت پرانی ہیں۔ مغل سلطنت ہو یا ایسٹ انڈیا کمپنی، تحریری ریکارڈ تو ہمیشہ سے ہی اہم تھا، لیکن اصل تبدیلی تب آئی جب برطانوی راج نے اس سے کنٹرول اور نگرانی کا ایک زبردست ہتھیار بنا دیا۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آج کا پاکستان کافی حد تک اسی نوآبادیاتی ڈھانچے کی میراث پر کھڑا ہے، جو ایک بہت بڑے علاقے پر حکومت کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ نوآبادیاتی اصول اتنے تفصیلی تھے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ذرا سوچیں، سینئر کلرک حاشیے میں پینسل سے لکھے گا، لیکن نوٹ سیکشن میں سیاہی سے۔ کسی دوسری فائل کا حوالہ دینا ہے تو صرف سرخ سیاہی استعمال ہوگی۔ یہاں تک کہ کام کی نوعیت بتانے کے لیے پرچیاں بھی الگ الگ رنگوں کی ہوتی تھیں۔ یہ صرف اصول نہیں تھے، یہ دراصل طاقت دکھانے کی ایک زبان تھی۔ اسی رسمی نظام میں اگر کسی آفیسر کی ذاتی توجہ چاہیے ہوتی تو اس کا بھی ایک سرکاری طریقہ تھا، نیم سرکاری خط، جسے ڈی او کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خط تھا جو افسران ایک دوسرے کو نام سے لکھتے تھے تاکہ کوئی معاملہ نظر انداز نہ ہو جائے۔ یہ اس سسٹم کی سختی کی ایک بہترین مثال ہے۔ لیکن جہاں ایک طرف ڈیو جیسا رسمی نظام ہے، وہیں دوسری طرف ایک غیر رسمی دنیا بھی ساتھ ساتھ چلتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال ہے پرچی۔ جی ہاں، کاغذ کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا جس پر کسی بااثر شخص کی سفارش ہو، پورے سسٹم کو بائی پاس کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اب ذرا یہ دیکھتے ہیں کہ اس نظام میں دستاویزات صرف ریکارڈ رکھنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک پیچیدہ سماجی کھیل کے اہم اوزار ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال یہ اوٹا فارم ہے۔ بظاہر تو اس کا مقصد سرکاری رہائش کو منظم کرنا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ایک غیر رسمی مارکیٹ کو قانونی شکل دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ نئے رہائشی پچھلے مکین کو پیسے دے کر گھر خالی کرواتے ہیں اور پھر اس فارم کا استعمال کر کے اپنے قبضے کو قانونی حیثیت دے دیتے ہیں۔ یہی چیز شہریوں کی درخواستوں میں بھی نظر آتی ہے۔ یہ صرف ایک درخواست نہیں ہوتی، بلکہ ایک طرح کی اداکاری ہے۔ درخواست دینے والا خود کو ایک رعایا کی طرح پیش کرتا ہے، جو ایک طاقتور حاکم سے رحم کی اپیل کر رہا ہو، اور اس کی زبان بھی بالکل ویسی ہی عاجزانہ ہوتی ہے۔ اور پھر معاوضے کی یہ فہرستیں، یہ بھی طاقتور ہتھیار بن جاتی ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ پتہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ فہرستیں اصل میں کس نے اور کیسے بنائی تھیں، اور اسی ابہام کی وجہ سے ان میں ہیرا پھیری کرنا اور ان پر جھگڑے کھڑے کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس پوری بیوروکریسی کی سب سے پراسرار اور سب سے اہم چیز پر، یعنی سرکاری فائل۔ کسی فائل کا سفر کوئی سیدھی لکیر نہیں ہوتا۔ ارے نہیں، یہ تو ایک پوری رسم ہے۔ سوچیں ذرا، ایک خط آتا ہے اور نیچے سے اوپر کا سفر شروع کرتا ہے۔ ہر افسر اس پر کچھ لکھتا ہے، اپنے دستخط کرتا ہے، پھر منظوری کے بعد فائل واپس نیچے آتی ہے، جواب بنتا ہے، اور پھر سے اوپر جاتی ہے فائنل سائن کے لیے۔ اب اس پورے چکر کا مقصد کیا ہے؟ بہت سادہ، کہ ذمہ داری کسی ایک شخص پر نہ ٹھہرے بلکہ پورے سسٹم میں بٹ جائے۔ اور جیسا کہ ایک سینئر آفیسر نے کہا، میں نے ہزاروں فائلیں پڑھی ہیں اور مجھے کسی سے بھی کبھی سیدھی کہانی نہیں ملی۔ یہ بات اس خیال کو پکا کرتی ہے کہ فائل کا مقصد سچائی بتانا نہیں، بلکہ ایک ایسا کاغذی جال بنانا ہے جو ہر فرد کو بچا سکے۔ تو ذمہ داری سے بچنے کے لیے کیا کیا حربے استعمال ہوتے ہیں؟ ایک تو خاص قسم کی زبان استعمال کی جاتی ہے، جیسے یہ کہنا کہ سروے کیا گیا، بجائے یہ کہنے کہ ہم نے سروے کیا۔ دستخط بھی پورے نہیں کیے جاتے، چھوٹے سے نشل ڈال دیے جاتے ہیں، اور فائلوں کو جان بوجھ کر دوسرے محکموں کو بھیجا جاتا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شامل ہو جائیں۔ ان سب باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ نظام صرف خراب یا ٹوٹا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ حکومت کرنے کا ایک بہت ہی انوکھا طریقہ ہے، جہاں شہری اور اہلکار دونوں کاغذ کے ذریعے طاقت کا کھیل کھیلتے ہیں۔ یہ تصویریں پوری کہانی بیان کر دیتی ہیں۔
ایک طرف کاغذ پر موجود صاف ستھرا ایک مثالی نقشہ ہے اور دوسری طرف زمین پر موجود وہ حقیقت ہے جو گفتگو شنید سودے بازی اور طاقت کے کھیل سے جنم لیتی ہے۔ یہی اس نظام کا اصل چہرہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ سسٹم ناکام ہے، بلکہ یہ سسٹم ایسے ہی کام کرتا ہے۔ یہ ایک قسم کی شراکت دار بیوروکریسی ہے، جہاں عام شہری اور اہلکار مل کر سرکاری کاغذات کو استعمال کرتے ہوئے اپنی دنیا بناتے اور بگاڑتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس دستی یعنی ہاتھ سے کام کرنے والے کاغذ پر مبنی نظام کے ساتھ ایک گہرا تعلق بن چکا ہے اور اس کے اندر سے ہی تبدیلی کے خلاف مزاحمت ہوتی ہے۔ اور ہم اس تجزیے کا اختتام ایک حتمی اور بہت اہم سوال کے ساتھ کرتے ہیں۔ آج کی ڈیجیٹل دنیا میں پیپر لیس دفتر کے دور میں اس کاغذی حکومت کا مستقبل کیا ہوگا؟